نمبر 27 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ بس ہم نے پکڑا فرعون کو اور اس کے لشکروں کو فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بس ہم نے پھینک دیا انہیں دریا میں فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ بس دیکھو کیسے ہوا انجام ظالموں کا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ ہم نے بنایا ان کو پیشوا کہ وہ بلاتے ہیں آگ کی طرف وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ اور قیامت کے دن کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کو اس دنیا میں بھی لعنت وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور قیامت کے دن ان لوگوں میں ہوں گے جن کی حالت انتہائی بری ہوئی ہوگی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کی پہلی بہت بستیوں کو بصائر للناس لوگوں کے لیے بطور عبرت کے وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اس کتاب میں ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ما قبل ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور آخرت کا بہترین انجام کس کے لیے ہوگا۔
اور ظالم لوگ تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فرعون کہنے لگا کہ سرداروں، میں تو اپنے علاوہ کسی اور کو معبود جانتا ہی نہیں ہوں، اور اے حامان آپ میرے لیے ایک بڑی عمارت بنا لو تاکہ میں اس پر چڑھ کر اللہ رب العزت کی طرف جھانک لوں، موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک لوں کہ وہ معبود ہے یا نہیں ہے۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ بس جب اس نے تکبر کیا اور اس کے لشکر نے زمین میں بغیر یعنی ناحق کسی قسم کا انہیں حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ تکبر کریں، اور یہ خیال کر بیٹھے تھے کہ انہیں ہماری طرف واپس نہیں ہونا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پس ہم نے اسے بھی پکڑا اور اس کے لشکر کو بھی۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے انہیں پھینکا دریا میں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، بس دیکھو کیسے ہوا انجام ظالموں کا۔ یعنی ہر ایک مستکبر، تکبر کرنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ تکبر کا معنی یہی ہے کہ میں اپنی بڑائی، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو متکبر شخص یہ سمجھتا ہے کہ بس سب سے بڑا میں ہی ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر چیز کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ حاوی ہے، اور تکبر بھی اللہ کو، جس طرح متکبر اللہ کی صفت ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اس مستکبر جو بتکلف تکبر کرنے والا تھا، یعنی تکبر اس کے لائق نہیں تھا، اس نے تکبر کیا، اللہ رب العزت تو جو ہے متکبر ذات ہے، وہ سب سے حاوی ذات ہے، اور اس نے جو ہے اس کے سر کو توڑ دیا جو مستکبر بنا ہوا تھا، جو خواہ مخواہ کا تکبر کر رہا تھا۔ اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو ہے یعنی سب سے حاوی ہو گئے ہیں، طاقت میں آگے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات تو ہر چیز سے اوپر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے اسے بھی اور اس کے لشکروں کو دریا میں پھینک دیا، اس لیے کہ ہم اس سے بھی بڑے تھے۔ انظر، دیکھو ذرا کیسے ہوا انجام ظالموں کا۔ عبرت کے لیے بات ہے، اللہ رب العزت نے ذکر کی کہ ہر جو ہے مستکبر جو تکبر کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتا ہے، اسے اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے، وہ اسے بھی پکڑ سکتی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ ظالموں کو پکڑتی بھی آ رہی ہے۔ آج تک بہت سے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ لوگوں نے تو بڑا ظلم کیا، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں ان کے لیے انتقام کا جو ہے ذریعہ بنایا۔ بعض لوگوں کے ساتھ لڑا کر اللہ رب العزت نے انتقام لیا، اور بعض لوگوں کو اللہ رب العزت نے خود غارت کیا، اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے پیشوا بنا لیا کہ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، قیامت کے دن فرعون آگے ہوگا، پیچھے اس کا لاؤ لشکر ہوگا، اور آگ کی طرف جو ہے انہیں پھر داخل کیا جائے گا۔ یعنی فرعون کو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا پیشوا بنا لیا کہ یہ جہنمیوں کا پیشوا ہوگا اور جہنم کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے پیچھے لگا دی اس دنیا میں بھی ان کے لیے پھٹکار، لعنت۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن ان لوگوں میں ان کا شمار ہوگا جو انتہائی برے ہوئے ہوں گے، جن کی حالت انتہائی بری ہوگی، ایسے لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ دنیا میں لعنت کا یہی مطلب ہے۔ آج تک کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ فرعون جو ہے اس میں کچھ صفات جو ہے اچھی بھی تھی، بلکہ ہمیشہ اس کی برائی ہی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر دو خصلتیں ہوتی ہیں، ایک نیکی کی اور ایک برائی کی۔ بعض لوگوں پر نیکی کی خصلت غالب ہوتی ہے، یعنی کوئی شخص بات کرتا ہے یار ہے تو اس میں تھوڑا بہت عیب بھی ہے، لیکن یار نیکی کی خصلت جو ہے وہ غالب ہے۔ لیکن فرعون کی خصلت، برائی کی خصلت، اس کی نیکیوں اگر اس کی بالفرض اگر کسی لحاظ سے اسے مانا جائے کہ فلاں اس نے کوئی نیکی کر لی ہے، جس طرح بہت سی جو ہے لوگ بیان بھی کر لیتے ہیں کہ فلاں خصلتیں تھیں، لیکن ان خصلتوں کو یعنی ایسا سمجھے کہ مفقود ہیں ان برائیوں کے سامنے جو اس کی برائیاں تھیں، کہ بچوں کو ذبح کرنا، ہر قسم کا جبر کرنا، الوہیت کا دعویٰ کرنا، یہ ایسے صفات ہیں کہ اس کے اگر ہلکی پھلکی کوئی صفت اچھی ہو بھی اس پر پانی پھیر دیتی ہے۔ ہمیشہ انسان کو نیکیوں کا یعنی خصلہ اور نیکیوں کی خصلت جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی رکھنی چاہیے، تاکہ جو ہے اعمال نامے میں بھی، ترازو میں بھی یہی بات ہو کہ وہ نیکیوں کا پلڑا غالب رہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات،
بعض نیکیاں اللہ رب العزت نے فرمایا برائیوں کو مٹا لیتی ہیں، تو اسی طرح انسان کو نیکیوں کے پلڑے کو غالب رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، پہلی بستیوں کو جب ہم نے ہلاک کیا اس کے بعد، بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بطور عبرت کے، وَهُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت اور رحمت اللہ رب العزت نے اس کتاب میں نازل کی تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ جب کسی بستی کو ہلاک کر لیتے تو یعنی بستی کی بستی اللہ رب العزت اس پر مختلف قسم کے عذابات نازل کر لیتے اور وہ اس کو ہلاک کر لیتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے جہاد جیسا فریضہ دیا ہے، جب بھی اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت جہاد کے ذریعے سے، مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ یعنی کفار کو مٹاتے ہیں، اور یہ طریقہ جو ہے اللہ رب العزت نے رائج کیا ہے اور قیامت تک یہ طریقہ بھی رائج ہوگا۔ ہاں ضمناً اللہ رب العزت بعض علاقوں کو اللہ رب العزت خود بخود غارت کر لیتے ہیں، زلزلوں سے، سیلاب سے، اسی طرح اور دیگر عذابات سے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے، راہ حق پر ہمیں کاربند فرمائے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، بس ہم نے اسے بھی اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑا اور انہیں دریا میں پھینک دیا، بحر قلزم میں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس دیکھو کیسے ہوا انجام ظالموں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے بنایا ان کو پیشوا کہ یہ بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے پیچھے لگا دی اس دنیا میں بھی لعنت، اور قیامت کے دن یہ لوگ بری حالت والے لوگوں میں سے شمار ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، بعد اس کے کہ جب ہم نے ہلاک کیا پہلی بستیوں کو، بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بطور عبرت کے، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت تھی اس کتاب میں اور رحمت تھی، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو نصیحت حاصل کریں۔ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، اس کا جو ہے نا کسی ریاست سے، ہاں یہ اسرائیلی روایات ہے، اس میں طرح طرح کی باتیں مختلف لوگوں کے یہاں مشہور ہیں، لیکن یہ باتیں یعنی کسی ریاست سے کہ وہ دعا کرتا تھا، یہ غلط بات ہے، بالکل انتہائی غلط۔ قرآن اس کی تردید کر رہا ہے اور کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں اسرائیلی روایات میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ رات کو جو ہے ٹانگیں لمبی کر کے اللہ سے دعا کرتا تھا۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے یہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اسے اس لیے غرق نہیں کرتا کہ یہ اس کی 4 خصلتیں مجھے جو ہے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ یہ طرح طرح کی روایات میں جھوٹی باتیں منقول ہے۔